کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حکومت کے مشن یوتھ کی ممکن اسکیم کے تحت محکمہ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر کلگام میں پروگرام منعقد کیے گئے۔ کمرشل گاڑیوں کو تقسیم کاری عمل میں لائی گئی۔ مختلف ٹرانسپورٹ کمپنیوں اور جے کے بینک کے اشتراک سے پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں میں گاڑیاں تقسیم کی گئیں تاکہ وہ خود ہی اپنا روزگار کمانے کے اہل بن جائیں۔ نوجوانوں نے اسکیم کو خوش آئند قدم قرار دیا۔ اس کے لیے کیونکہ میں ان ایمپلائڈ ہوں، تو میری فیملی میں ایسا کوئی ممبر نہیں ہے جو کما سکتا ہے۔ پرابلمس ہوتی ہے، بہت ساری فیس کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ گاڑی لی تاکہ میری گھر کی ضرورت پوری ہو۔ اس گاڑی سے اس سے فائدے اٹھانے ہیں۔ ہم نے گاڑی لی ہے، ہمیں اب بیٹھنا نہیں ہے، ہمیں اس کا جو بینک ہے وہ بھی ہمیں چکتا کرنا ہے، اور جو ہمارا گھر ہے وہ بھی ہمیں اس سے چلنا چاہیے۔ ہمیں آبزرو کرنا ہے نئے جو اکنامک ایکٹیویٹیز یہاں ہو رہے ہیں، ان میں باضابطہ ان کو اس سے استفادہ ہو جائے گا اور یہ اپنا خود روزگار حاصل کریں گے۔ میری یہی امید ہے نوجوان لوگوں سے جو ان امپلائڈ لوگ ہیں کہ وہ آئے اور ان سکیموں کا فائدہ اٹھائے تاکہ یہ جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مشن یوتھ کی پہل ممکن کے تحت بارہمولہ میں 28 مستحق افراد میں سبسڈی پر چھوٹی کمرشل گاڑیاں فراہم کی گئیں۔ ڈی سی بارہمولہ بھوپندر کمار نے ایس ایس پی رئیس احمد کی موجودگی میں استفادہ کنندگان میں گاڑیوں کی کنجیاں حوالے کی۔ ڈی سی نے استفادہ کنندوں کو محنت کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈی سی نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کے روزگار کے مواقع پیدا کرنا انتظامیہ کی ترجیح ہے۔ 10% سبسڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے۔ 10% سبسڈی ہمارے جو پارٹنرنگ ایجنسیز ہیں، چاہے اشوک لیلینڈ ہے، چاہے مہندرا ہے، چاہے ٹاٹا ہے، ان کی طرف سے مل رہا ہے، اور باقی جو 80% جو کاسٹ ہے وہ لون کے ذریعے ہمارے جو پارٹنرنگ بینکس ہیں وہ دے رہے ہیں۔ آج اس پروگرام کے تحت 28 گاڑیوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا پورے ضلع میں، اور یہ ایک بڑی اہم میں مانتا ہوں ایک اسکیم ہے۔ ملاوچن ماگام سے تعلق رکھنے والے نوجوان شبیر احمد صوفی گزشتہ کئی برسوں سے دل کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ شبیر احمد اپنے اہل و عیال کے ساتھ ٹین کے ایک شیڈ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی سہارا دستیاب نہیں ہے۔ علاج و معالجے کے دوران انہیں کافی رقم درکار ہوتی ہے۔ شبیر احمد نے صاحب ثروت لوگوں سے اپیل کی ہے کہ عید کے موقع پر ان کی مدد کی جائے۔ اسکرین پر دیے گئے شبیر احمد صوفی کے اکاؤنٹ نمبر میں رقم جمع کرائی جا سکتی ہے۔ 2002 مز میں سرجری کرمز، مے ہارٹس تکلیف، تک پہ ونکن کس دمس تین ووت مے تلان مشکلات یوتن۔ بہت ٹن شیڈس مز بسان، مے کھانا صورتھے، بہت ہکان مزور دہ تہ کہین کرت، مے سختی زبردست، بہت ژلن ہاں یم شیڈ مز، یل گرم تتان یا شین پیوان بہت شیڈ مز ژلان۔ بہت گزارش کران کہ مہربانی کرت آز عید ین واجن کہ بہت دپان کہ لوکن تانت گھ اپیل واتن کہ یم کران میں ات برعکس۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ترال قصبے میں صفائی ستھرائی برقرار رکھنے کے لیے میونسپل کمیٹی ترال میدان میں آ گئی ہے۔ آج لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ عید کے مقدس موقع پر قصبے میں صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کو تعاون فراہم کریں۔ قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اور دیگر باقیات کو ٹھکانے لگانے کے لیے 3 مقامات پر کلیکشن پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں لوگ قربانی کے جانوروں کی کھالیں اور باقیات جمع کرا سکتے ہیں۔ سومو سٹینڈ ٹرالی بالا میں ایک پوائنٹ ہے، دوسرا بس سٹینڈ ٹرالی بالین اور آسانی شریف کاؤنسر باغ، ان 3 جگہوں پر اپنی گاڑی رہے گی 2 بجے سے شام 5 بجے تک۔ تو ہماری گزارش ہوگی کہ جو لوگ بھی سب لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنا جو بھی بقایات ہوگا وہ اس گاڑی میں ڈپازٹ کر کے اس کو پائی تک پہنچانے کی ہمارے ساتھ۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ بھوپندر کمار نے لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ایس او پیز کی پیروی کی ترغیب دی۔ کمار نے کہا کہ عام رائے کے برعکس دنیا اب بھی وائرس کے غضب کا شکار ہے۔ تمام ایس او پیز کے ساتھ مساجد میں نماز ادا کرنے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ الاضحیٰ کا جو یہ ایک بڑا تہوار آ رہا ہے اس کی مبارک دیتا ہوں، اور میں دعا کروں گا کہ یہ تہوار سب کے لیے خوشیاں لے کے آئے اور ہر جگہ امن چین شانتی ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کووڈ کے حوالے سے ہمیں یہ بڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی
मास गैदरिंग्स होती हैं, ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो ये वायरस को ज़्यादा मौका मिलता है फैलने का। तो हमें इसमें बड़ी सूझबूझ बरतनी है, अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज नहीं होने देना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और पूरी कोशिश करनी है कि हम ये त्यौहार को एक सेफ तरीके से मनाएं। डीसी बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने कहा कि टारगेट ग्रुप की 100% टीकाकारी का निशाना हासिल कर लिया गया है। फिलहाल जिला भर में महज 84 कोविड पॉजिटिव केसेस एक्टिव हैं। ईद के दिन मसरूफ मकामात पर गैर जरूरी भीड़ से इज्तनाब करने का डीसी ने हुक्म दिया। कोशिश करें SOPs को फॉलो करें। कल की ईद के हवाले से भी बात करूंगा, लोगों से अपील होगी कि वो कोशिश करें घरों में ही अपनी नमाज जो अदा करें, मसाजिद ईदगाह में कम लोग जाएं और SOPs को फॉलो करें। वैसे भी जो गवर्नमेंट का आर्डर है वो 25 से ज़्यादा लोग कहीं भी इकट्ठे होने नहीं चाहिए। इससे जो मार्केट प्लेसेस हैं उसमें भी थोड़ा नज़र आ रहा है कि लोग थोड़े से अब कंप्लेसेंट हैं मास्क के पहनने के हवाले से। कल और आज हमने मार्केट्स में काफ़ी एक्सटेंसिव चेकिंग भी करवाई, इन्फोर्समेंट भी। पुंछ की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी। मरकजी जामा मस्जिद पुंछ के इमाम मौलाना मोहम्मद फारूक मिसबाही और दीगर उलमाए कराम ने बताया कि कोविड के चलते ये फैसला किया गया। सभी लोगों से कहा गया कि वो तमाम कोविड SOPs के साथ अपने इलाकों की मसाजिद में नमाज ईद अदा करें। मुताबिक मुतादिद मसाजिद के अंदर नमाज ईद अदा की जाएगी। और उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि इस वक्त अभी देखिए जिस तरीके से महकमा सेहत ये भी कहता है और जिस तरह हुकूमती हिदायत भी हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ पे पाबंदी रहेगी। अभी मास्क का भी इस्तेमाल किया जाए और जो डिपार्टमेंट ने जो भी एहतियाती तदाबीर हमें बताई हैं और उलमाए किराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपील की है आवाम से कि ये सारी चीज़ें। राजौरी के बाजारों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। ईद कुर्बान कल ही होने की वजह से आज बाजारों में काफ़ी बड़ी तादाद में बकरे लाए गए। इन दिनों फरबा बकरों पर सबकी नजरें हैं। आज पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का यौम शहादत मनाया जा रहा है। कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस हुसैनी मुनक्किद हुई। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की कुर्बानियों को याद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब मरकज़ी इमाम बारगाह बडगाम में मुनक्किद हुई, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने मुस्लिम इब्न अकील को खराज अक़ीदत पेश किया। मुस्लिम इब्न अकील राह रास्त पर चलते हुए शहीद हो गए थे। वालों ने बहुत सारे खतूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रवाना किए। इमाम ने उन खतूत का जवाब देने के लिए और उन हालात का अच्छी तरह से अंदाज़ा लगाने के लिए अपने इसी सफ़ीर हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को कूफा रवाना किया। इस सफ़ीर को कूफा में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो यजीद की तरफ से गवर्नर था उस ज़माने में, बेदर्दी से हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया और उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया। दारुल इमारा की वो इमारत से उनकी जसद को फेंक दिया गया। और इस सानिये के बाद हर साल मुस्लिम उम्मा बिलखुसूस अहले तशय्यो इस शहादत को मनाते आ रहे हैं। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा व बीजेपी के सीनियर लीडर हेमा मालिनी ने श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर के दर्शन किए। हेमा मालिनी के करीबी रिश्तेदार इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान हेमा मालिनी ने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ की और कहा कि वो तवील मुद्दत से वादी आ रही हैं। इससे कबल हेमा मालिनी ने गांदरबल में वाक़े माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया था। मैं बहुत बार श्रीनगर आई हूँ पिछले कई सालों से। अभी मैं 30 साल के बाद आई हूँ, मेरा विज़िट हुआ है, लेकिन पिछले कभी मैं शंकराचार्य मंदिर आ नहीं सकी। आज मुझे आने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं सब ने मदद किया यहाँ जाने के लिए। बहुत हिम्मत करके हम लोग आ गए। हमारे साथ हमारे समधी विपिन वोरा जी भी हैं। तो हम पूरे परिवार के साथ फैमिली हॉलीडेज़ के लिए आए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। आपका श्रीनगर बहुत ही सुंदर है और माहौल भी बहुत अच्छा हो गया वातावरण बारिश की वजह से। कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने आज श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी सेल के सदर MK योगी की क़यादत में कश्मीरी पंडित मौजूद फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। NC सदर से कश्मीरी पंडितों से जुड़े मुख्तलिफ उमूर व मसाइल पर इस दौरान तबादला ख्याल किया गया।
مشہور سیاحتی مقام آڑو پہلگام میں مواصلاتی نظام کی عدم موجودگی مسئلہ بن چکی ہے۔ سیاحوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی باشندوں، تجارت پیشہ افراد اور طالب علموں کو بھی موبائل کی سہولیات فراہم نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی مشکلات ہو رہی ہیں۔ آڑو ویلی معروف سیاحتی مقام ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ٹریکنگ ڈیسٹینیشنز کا بیس کیمپ بھی مانا جاتا ہے۔ لوگ لمبے عرصے سے یہاں موبائل کی مناسب سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ انتظامیہ نے لوگوں کی دیری نہ مانگ پر اب تک توجہ نہیں دی ہے۔ نیٹ ورک ہے ہی نہیں ادھر، وہ کافی پرابلم بنتی ہے ہمیں، ایون کہ ٹورسٹ کو یہاں پہ نیٹ ورک کی پرابلم بہت ہے، سگنل بالکل بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے تھوڑا وائی فائی پرووائڈ کیا ہے جس کے کارن ہم تھوڑا سا یہ ہیں کمفرٹیبل ہیں یہاں پہ، ادروائز یہاں مطلب نیٹ ورک کی بڑی زبردست دقت ہے۔ جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے یہاں پہ وہ بولتے ہیں ہم لوگوں کو آن لائن پے کرنا ہے، کیونکہ یا تو آپ کس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ آن لائن پے کرنا ہے، ہم کو کیش نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس یہاں تو ATM ہے، نہ یہاں کریڈٹ کچھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایکچولی جو بھی کسٹمر آتا ہے یہاں پہ وہ بولتا ہے ہم آن لائن کیش کریں گے، کیونکہ یہاں پہ جب نیٹ ورک ہی نہیں ہے تو آن لائن کیسے کیش ہو جائے گی۔ تحصیل صدر مقام کہرہ میں لوگوں نے پانی کی قلت کو لے کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے محکمہ جل شکتی کی ناقص کارکردگی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کہرہ تحصیل کے بیشتر علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہے، اسکیمیں ناکارہ ہوئی ہیں، تاہم متعلقہ محکمہ ان کی مرمت کرنے میں ناکام ہی رہا۔ لوگوں نے بتایا کہ 3 سال قبل گھراٹا نالہ اسکیم شروع کی گئی تھی جس میں صرف گندا پانی سپلائی ہوتا تھا، لیکن محکمے سے بار بار رجوع کرنے کے بعد بھی کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ 2 سال ہوئے کہ گندا پانی ہم پیتے ہیں، لہذا ہم مذمت کرتے ہیں کہ فوراً سے فوراً اس پائپ کو ہٹایا جائے اور دوسرا سورج جو ہے پکڑا جائے اور ہمیں جو ہے صاف پانی پلایا جائے۔ ڈپارٹمنٹ پانی دے کے راضی نہیں ہے، ہم چوتھی عید کے لیے جو ہے بہت بڑا چکا جام کریں گے، جس کی ساری ذمہ داری ہے PHE ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ یہ غریبوں کو جو ہے دانت دکھانے کی بات کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ دھوکے کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ناربل پولیس نے ناکہ چیکنگ کے دوران جامع مسجد ناربل کے نزدیک بازار محلہ ناربل سے تعلق رکھنے والے حضرت خضر محمد شیخ کو چرس سمیت گرفتار کیا۔ ناربل میں ناکے کے دوران یہ شخص مشکوک حالت میں گزر رہا تھا۔ پولیس نے اسے روک کر تلاشی لی جس پر اس کے قبضے سے چرس برآمد ہوئی۔ پولیس اسٹیشن ماگام میں اس منشیات اسمگلر کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ ناربل کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شخص کافی عرصے سے نوجوانوں کو منشیات کی جانب دھکیل رہا تھا۔ لوگوں نے پولیس کی اس کارکردگی کی ستائش کی۔ درنگبل دمہال ہانجی پورہ میں خونخوار ریچھ نے مقامی آبادی پر دھاوا بول کر کئی افراد کو زخمی کر دیا۔ زخمیوں کو ضلع اسپتال کلگام میں علاج معالجے کے لیے داخل کیا گیا۔ شدید طور سے زخمی ہو چکے عبدالرشید چوپان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، انہیں سری نگر اسپتال منتقل کیا گیا۔ 22ویں وجے دیوس پر کرگل جنگ کے جانبازوں کو یاد کیا گیا۔ بمبت دراس میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ وار میموریل پر پروگرام میں لہ سے آئے فائر اینڈ فیوری کارپس کے لیفٹیننٹ جنرل PG کے مینن شریک ہوئے۔ 15 بائک رائڈرز کو جھنڈی دکھا کر مہم پر روانہ کیا گیا۔ یہ بائکرز دنیا کی سب سے اونچی سڑکوں چنگلا پاس اور کھردونگلا میں بائک رائڈنگ کی مہم چلائیں گے۔ سطح سمندر سے 1800 فٹ بلندی پر واقع مقامات پر موٹر بائک چلانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ لوگ دولت بیگ اولڈی تک تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر کریں گے۔ بائک رائڈنگ کی یہ مہم دراس وار میموریل پر اختتام پذیر ہوگی۔ رفیع آباد وترگام میں یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ نے سائیکل ریلی کا اہتمام کیا۔ رفیع آباد کے نوجوان کثیر تعداد میں اس ایونٹ میں شریک ہوئے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت آزادی کے 75 سال پورے ہونے پر جشن کے سلسلے میں یہ سائیکل ریلی نکالی گئی۔ وترگام سے دنگی واچا کے بیچ اس سائیکل ریس کا انعقاد عمل میں آیا۔ دنگی واچا میں پرنسپل ہائر سیکنڈری منظور مہمان خصوصی تھے۔ منتظمین نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت بنائے رکھنے کے لیے ایسے مختلف کھیل کود مقابلوں میں حصہ لیتے رہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔